الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه على الصدق والصفاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. بعد از حمد و صلات، معزز و محتشم سامعین ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ شکر ہے کہ خالق کائنات نے جمعۃ المبارک کا مبارک دن عطا فرمایا اور اپنے گھر میں بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید 29واں پارہ، اس کی آخری صورت سورۃ المرسلات کی ابتدائی چند آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات مجھے حق بیان کرنے کی، ہم سب کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات وقار، سورۃ المرسلات کی ابتدائی آیات جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں اور فرمایا والمرسلات عرفا، قسم ہے ان کی جو لگاتار بھیجی جاتی ہیں، فالعاصفات عصفا، جو
تیز رفتار کے ساتھ آتی ہیں، تیز رفتار سے چلنے والی ہیں، اور جو پھیلانے والی ہیں، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، اور فرمایا جو فرق کرنے والی ہیں۔ ان ابتدائی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات بیان کی ہیں مگر موصوف بیان نہیں کیا، یعنی یہ نہیں بتایا کہ یہ صفات کس کی ہیں، کس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قسمیں اٹھا کر ذکر فرمایا ہے۔ مختلف اقوال ہیں مفسرین کے کہ یہاں پر اس سے مراد کیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد فرشتوں کی وہ مخصوص جماعت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مامور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جماعت کی قسمیں اٹھا رہا ہے اور ان کی شانیں بیان کر رہا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہاں سے مراد اولیاء کرام کی جماعتیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور اسی طرح مفسرین نے مختلف اقوال یہاں پر ذکر فرمائے ہیں، لیکن مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مواعظ نعیمیہ کے اندر جو چوتھا موصوف انہوں نے بیان کیا ہے اسی کے حوالے سے کچھ گزارشات انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اور چوتھا قول ان کا یہ ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، والمرسلات عرفا سے مراد یہاں پر اولیاء کرام ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اگر یہاں پر اولیاء کرام کی جماعت مراد لی جائے تو یہاں پر سب سے بڑا فائدہ ہمارے سامنے قرآن مجید کی اس آیت کا یہ ظاہر ہوتا ہے، والمرسلات عرفا، قسم ہے لگاتار بھیجی جانے والوں کی۔ اس سے فائدہ یہ حاصل ہو گیا کہ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، منقطع ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر آ گئے، لیکن حضور کے بعد جو ولایت کا سلسلہ ہے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، اللہ نے ولایت کا سلسلہ جاری فرمایا، تو اب قیامت تک یہ ولایت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اور پھر مفسر شہیر فرماتے ہیں یہاں پر دو چیزیں مراد ہیں، اولیاء کرام کی دو قسمیں ہیں، تھوڑی آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں اولیاء کرام کی دو اقسام میں سے ایک قسم ہے تشریعی ولی اور دوسرا ہوتا ہے تکوینی ولی۔ یہ دو اولیاء کرام کی اقسام ہیں۔ تشریعی ولی کسے کہتے ہیں؟ جو سنت مصطفیٰ کی پیروی کرتے ہوئے، جو عام بندہ مومن سنت مصطفیٰ کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اور اس تشریعی ولی کے بارے میں ہی ارشاد فرمایا کہ ہر 40 مسلمانوں کے اندر ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اب محلے کے 150-200 بندے اکٹھے ہو جائیں اور ایک بندہ کھڑا ہو جائے اور کہے جی ہاں جی میں ان میں سے دیکھوں گا کہ کون اللہ کا ولی ہے، تو شاید وہ کسی کو پہچان نہ سکے، لیکن وہ بندہ جو سنت مصطفیٰ کی پیروی کرنے والا ہو، شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو اور ان نماز پنجگانہ ادا کرتا ہو، شریعت کی پاسداری کرتا ہو، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ہمارے ساتھ چلتا پھرتا ہے، لیکن ہمارا اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام نہیں ہوتا جتنا اس کا ہوتا ہے۔ فرمایا ہر 40 مومن متقی مسلمانوں میں سے ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم دعا کرتے ہیں تو لوگوں کو بلا کر باقاعدگی کے ساتھ سب مل کر ہاتھ اٹھا کر مل کر دعا کرتے ہیں۔ اسی لیے جمعہ کے دن مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے تو لوگ مل کر چندہ دیتے ہیں۔ اسی لیے جمعہ کے دن صدقات و خیرات زیادہ کثرت کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ ہر 40 مسلمانوں میں سے ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو ممکن ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک اللہ کا ولی ہو، اگر جمعہ کے دن اس کا صدقہ و خیرات، اس کی نماز، اس کی عبادت، اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی تو اس کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادات کو بھی قبول فرما لے گا۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا، اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا، متے کوئی بخشیا مل جاوے تے تو ہی بخشیا جا۔ تو یہ 40 بندوں کے ساتھ جو ایک اللہ کا ولی ہے، یہ اس کا فیض ہے، اس کی وجہ سے ہم مل کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مل کر دعائیں کرتے ہیں، مل کر ذکر اذکار کرتے ہیں۔ اور دوسری قسم ہے اللہ کے ولی کی تکوینی ولی۔ یہ کون ہوتا ہے جی؟
تکوینی ولی وہ ہوتا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی عنایات ہوتی ہیں، اللہ کی فضل و کرم کی بارشیں اس کے اوپر ہوتی ہیں، اور وہ اللہ کا ایسا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ اس کی نگاہ کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیریں بھی بدل دیا کرتا ہے۔ وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک دن آپ کا مرید آپ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، حضور میں نے اپنے بیٹے فتح محمد کو حافظ قرآن بنا دیا ہے مگر وہ نماز ادا نہیں کرتا، حضور نماز نہیں ادا کرتا، کیا کروں؟ تو میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تم اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ 2 روز کے بعد وہ اپنے بیٹے کو لے کر، فتح محمد کو لے کر ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کی، حضور فتح محمد حاضر ہے۔ تو میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ لیٹے لیٹے آپ نے فتح محمد کو مخاطب کر کے فرمایا، اے فتح محمد کیا وجہ ہے تم نماز نہیں پڑھتے؟ تو فتح محمد کہنے لگا، حضور میرا نماز کے اندر دل نہیں لگتا، میرا دل لگا دیں تاکہ میں نماز پڑھا کروں۔ میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، فوراً وہ اٹھ کر بیٹھ گئے، اور اٹھ کر آپ نے ارشاد فرمایا، کیا کہا ہے تو نے؟ تیرا دل نہیں لگتا نماز پڑھنے کے اندر؟ تیرا دل نہیں کرتا؟ آپ نے اپنی انگلی کے اشارے سے اس کے دل کی طرف اشارہ کیا، فرمایا پترا ہون لگیا کرسی، اتنا ہی جملہ کہا، فرمایا ہون لگیا کرسی۔ اللہ اکبر، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان سے نکلنے والے ان الفاظ کی تاثیر کا اثر کہاں تک پہنچا؟ فتح محمد وہاں سے تو اٹھ کر چلا گیا، لیکن اب اس کی دل کی کیفیت کس قدر بدل گئی ہے کہ ظہر کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو عصر کا وقت ہو جاتا ہے، عشاء کی نماز کی نیت باندھتا ہے تو فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ارے طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ توحید کی میں نظروں سے، اللہ کے ولی نظروں سے تقدیریں بدل دیا کرتے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ فرمایا وہ جو پھیلانے والے ہیں، اللہ کے ولی، اللہ کے ولیوں کی اقسام دوسری قسم بیان کی کہ وہ پھیلانے والے ہیں۔ کس کو پھیلانے والے ہیں جی؟ دین اسلام کو پھیلانے والے ہیں۔ اور جن احباب نے تاریخ اسلام پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار سے زیادہ اخلاق اور کردار سے پھیلا ہے، اور ان اولیاء کرام کی محنتوں کے ذریعے سے اسلام زیادہ پھیلا ہے۔ والناشرات نشرا، فرمایا یہ دین کو پھیلانے والے ہیں۔ اور اللہ کے ولی جب دین کو پھیلانے والے ہیں تو اللہ کے ولیوں کے جو منکر ہیں، جو دین اسلام کو ماننے والے، کلمہ توحید پڑھنے والے، لیکن وہ کہیں کہ جی ہم اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے، مرزا جیلمی کی طرح کوئی کہے جی ہم تو بابوں کو مانتے نہیں ہیں، ہم بابوں کا لایا ہوا دین نہیں مانتے، ہم تو قرآن و سنت کو مانتے ہیں۔ تو یہ قرآن و سنت بھی تو یہاں پر وہی بابے لے کر آئے ہیں، انہی کے ذریعے سے یہاں پر قرآن و سنت پھیلا ہے۔ میں نے کہا تو بابوں کا انکار کرتا ہے، اور مرزا جیلمی اور اس کے ماننے والے جو اولیاء کرام کا انکار کرنے والے ہیں، وہ انکار پتہ ہے کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے انکار کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اللہ کا ولی ہے ہی نہیں ہے۔ جب ان کے پاس کوئی اللہ کا ولی نہیں، ان کی جماعت کے اندر نہیں ہے، تو پھر وہ آسان سا حل ہے کہ انکار کر دو، جی اللہ کا ولی ہوتا ہی نہیں ہے، یہ بابوں کا لایا ہوا دین مانتے ہیں، ہم تو کتابی مسلمان ہیں، ہم تو کتابوں سے نکال کر دین پڑھیں گے، کتابوں سے نکال کر دین سیکھیں گے، اور پھر اسی میں سے جو اپنی پسند کا آئے گا اسے قبول کر لیں گے، جو ناپسند ہوگا یہودیوں کی طرح اس کو چھوڑ دیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے ولی جو ہیں یہ دین اسلام کو پھیلانے والے ہیں، دین اسلام کی تشریح کرنے والے ہیں، اور فرمایا کہ ان کی نگاہ کے اندر وہ کمال ہے کہ ان کی نگاہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی نگاہ کے ذریعے سے مفسر شہیر مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح تیز آندھی چلتی ہے، تیز ہوا چلتی ہے تو وہ زمین سے کوڑا کرکٹ کچرا ہر قسم کی چیز کو اڑا کر لے جاتی ہے، فرمایا اسی طرح اللہ کا کامل ولی جب دلوں کی طرف نگاہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی دنیا کو بھی پاکیزگی عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں ایک سادی سی مٹی کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے۔ ایک مٹی جب کسی ماہر مستری کے ہاتھ کے اندر لگتی ہے تو وہ قیمتی برتن بن جاتی ہے۔ ایک لوہا جب ایک لوہار کے ہاتھ کے اندر آتا ہے تو وہ اس سے قیمتی شے بنا دیتا ہے۔ ہمارے دل جو گناہوں اور
بےہودگیوں کی وجہ سے گرد آلود ہو گئے ہیں، غلاظت والے ہو گئے ہیں، جن کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ان دلوں کی پاکیزگی اور طہارت کے لیے بھی کسی ماہر کی ضرورت ہے، جو ماہر آئے اور آ کر ہمارے دلوں کو طہارت عطا کرے۔ تو فرمایا جب اللہ کے ولیوں کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ کے ولی زبان کے ذریعے سے بھی تمہاری اصلاح کریں گے، اور اللہ کے کرم سے عطا کی ہوئی نظر کے ذریعے سے تمہاری دلوں کی دنیا کے اندر جو گھٹا ٹوپ اندھیرے ہیں ان کو نکار کر اللہ کا نور داخل فرما دیں گے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور پھر چوتھی صفت بیان کی، فرمایا فالفارقات فرقا، یہ اللہ کے ولی جو ہیں یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، صحیح اور غلط کے درمیان یہ فرق کرنے والے ہیں، یہ باطل کو اور حق کو چھانٹ کر الگ کر دیتے ہیں۔ دیکھیں نا، پھل اسی شاخ پر لگتا ہے جس شاخ کا جڑ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، درخت کے ساتھ جڑ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اگر کوئی شاخ درخت سے کٹ جائے، وہ شاخ تو درخت کی ہی رہے گی، شاخ اس کو کہا جائے گا، لیکن اب وہ پھل لگانے کے قابل نہیں ہے، اب اس پر پتے ہرے نہیں آئیں گے، اس کے اندر ہریالی نہیں آئے گی، وہ صرف آگ کے اندر جلانے کے کام آئے گی۔ اسی طرح اسلام کی بنیاد محمد عربی کی ذات ہے، اسلام کی بنیاد محمد عربی کی ذات ہے۔ اگر اس جڑ سے جو وابستہ ہے، جس کی جتنی زیادہ قربت حضور کے ساتھ ہے، اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ کامل ہے، اور جو حضور سے جتنا دور ہوتا جائے گا، گویا جڑ سے وہ جدا ہو گیا، اب وہ اپنے آپ کو بے شک اس کے ساتھ منسلک قرار دیتا رہے، لیکن اس کی وابستگی ختم ہو گئی ہے، اب وہ صرف جہنم کے اندر جلانے کے لیے باقی رہ گیا ہے۔ کیونکہ اسلام کے ساتھ قربت اسی صورت کے اندر حاصل ہوتی ہے جب اسلام کے ماننے والے، پھیلانے والے، لانے والے، ان تمام کے ساتھ قربت ہوتی ہے۔ جو شاخ جتنی زیادہ جڑ سے وابستہ رہتی ہے وہ ہری بھی رہتی ہے، اس پر پھل بھی لگتے ہیں، اس پر پھول بھی لگتے ہیں، اس پر پتے بھی لگتے ہیں۔ اب دیکھیں حق و باطل کا فرق اولیاء کرام کس طرح کرتے ہیں۔ کوئی بڑا فلسفہ پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے، اور یاد رکھیں یہ پہچاننا بھی لازم ہے، اس کی تحقیق بھی ضروری ہے۔ کیوں ممبر پر یہ باتیں آپ کو بار بار بتائی جاتی ہیں؟ یہ اپنا فرض منصبی سمجھتے ہوئے آپ کے سامنے یہ عرض کرتا ہوں۔ کیوں؟ فرمایا حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہ جماعت ہے۔ جس جماعت کے اندر اللہ کا قرب حاصل کرنے والے لوگ زیادہ ہوں گے، پتہ چل جائے گا وہی جماعت حق پر ہے۔ اس پر پھل لگ رہا ہے نا بھائی، پھل کیوں لگ رہا ہے؟ اس کا تعلق جڑ کے ساتھ قائم و دائم ہے، اس لیے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بہار عطا فرما رہا ہے۔ جس شاخ کا تعلق جڑ سے ٹوٹ گیا وہ خشک ہو جاتی ہے، اس کے اندر پھر پھل نہیں لگتا، بہار نہیں آتی۔ اللہ کے ولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے وابستہ ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی وہ قریب ہوتے ہیں، اور ان کی ایک نگاہ کے ذریعے سے پھر 90 لاکھ کافروں کے سینوں کے اندر اللہ ایمان داخل فرما دیا کرتا ہے۔ عجیب دور ہے کہ آج اصلاح کی بات تو کی جاتی ہے، اصلاح کی بات کو پسند بھی کیا جاتا ہے، نماز، روزے، زکوٰۃ و حج کے حوالے سے باتوں کو سنا بھی جاتا ہے، بیان بھی کیا جاتا ہے، لیکن جو عقیدے پر بات کرے لوگ اسے فرقہ پرست کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے جہاں پر بھی ذکر کیا ہے، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ آمنوا ایمان ہے، وہ عقیدہ ہے، پھر وعملوا الصالحات، پھر اس کے بعد اعمال ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج دوسری حیثیت رکھتے ہیں۔ جہاں پر بھی قرآن اٹھا کر آپ پڑھیں گے، آپ کو پہلے ایمان نظر آئے گا، اس کے بعد اعمال صالح نظر آئیں گے، کیونکہ اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال صالح کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اعمال صالح کرنے والے صحیح ہیں، نمازیں پڑھنے والے، زکوٰۃ و حج کرنے والے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے وہ حق پر ہیں، جبکہ حق کی پہچان یہ نہیں ہے۔ حق کی پہچان ہے عقیدے کی بنیاد، جو بنیاد ہے اگر وہ ہی مضبوط نہیں ہے تو پھر بندے کے اعمال صالح اس کے لیے جہنم سے بچنے کا سبب نہیں بن سکتے۔ دیکھیں منافقین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانے والے تھے، حضور کے سامنے ایمان لانے والے، کلمہ پڑھنے والے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے۔ آج ہم تو اپنے محلے کی مسجد کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نا، حضور کے پیچھے جو نماز پڑھتا ہو اس کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن منافقین حضور کے پیچھے مسجد نبوی کے اندر نمازیں پڑھتے تھے، زکاتیں بھی دیتے تھے، جہاد کے لیے بھی بعض اوقات ساتھ چلے جاتے تھے، ہر معاملے کے اندر دین اسلام کی مدد بھی کرتے تھے، صدقات و خیرات بھی کرتے تھے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے کیا کہا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔
فرمایا یہ منافق جو حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں، حضور کے سامنے زکوٰۃ و حج کرنے والے، حضور کے سامنے دین اسلام کی شریعت پر چلنے والے، خود کو مسلمان کہلانے والے، لباس، داڑھی، چہرہ، ہر چیز مسلمانوں کی طرح اپنانے والے، فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا یہ جہنم کے سب سے نیچے والے گڑھے کے اندر ہوں گے، سب سے نیچے والے گڑھے کے اندر، کافروں سے بھی نیچے والے درجے کے اندر۔ کون لوگ؟ وہ جو ایمان لائے ہوئے تھے، وہ جو کلمہ پڑھنے والے تھے، اور میرے ہاتھ پر نہیں، حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے والے تھے، بظاہر اپنے آپ کو صحابی بھی کہلواتے تھے، بظاہر کلمے بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوتیں بھی کرتے تھے، صدقات و خیرات بھی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود فرمایا فی الدرک الاسفل من النار، وہ جہنم کے سب سے نیچے والے درجے کے اندر ہوں گے۔ کیوں ارشاد فرمایا؟ یہ ارشاد فرما کر بتا دیا کہ اعمال صالح کی بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے، وہ عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ مضبوط نہیں ہے تو پھر اس کے اعمال صالح اس کے لیے کسی طرح بھی کارآمد نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں، خوبصورت عمارت بنائی ہوئی ہو، خوبصورت بنگلہ بنا ہوا ہو، سنگ مرمر لگا ہوا ہو، بڑی خوبصورت عالی شان بلڈنگ ہو، لیکن اگر اس کی بنیاد کمزور ہے تو وہ کسی بھی وقت زمین بوس ہو سکتی ہے، کیونکہ بنیاد کے اوپر ہی تو ساری بلڈنگ کا دار و مدار ہے۔ فرمایا اسی طرح اگر عقیدہ ایمان مضبوط نہیں ہے تو پھر اعمال صالح بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اعمال صالح کا فائدہ بھی اسی وقت انسان کو ملتا ہے جب انسان کا عقیدہ درست ہوتا ہے۔ عقیدے کی بنیاد کو بار بار یہ آپ کے سامنے عرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ عقیدہ درست کیا جائے۔ عقیدہ درست نہیں ہوگا تو حضور سے تعلق کمزور ہو جائے گا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کمزور ہو جائے گا تو پھر ایمان کمزور ہو جائے گا، جب ایمان کمزور ہو گیا تو پھر اعمال صالح فائدہ نہیں دیں گے۔ اگر اعمال صالح میں کمزوری ہوئی، عقیدہ مضبوط ہوا، تو پھر عقیدے کی بنیاد پر اعمال صالح کی اللہ تبارک و تعالی وہاں سے رخصت دے سکتا ہے، لیکن اگر عقیدے کے اندر ہی بگاڑ آ جائے تو پھر کہیں سے بھی نجات کا کوئی دار و مدار نہیں حاصل ہو سکتا، کہیں سے بھی نجات کا کوئی ذریعہ نہیں مل سکتا، کیونکہ عقیدہ جو ہے وہ اعمال صالح کی اصل ہے۔ اگر عقیدہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ زور جو ہے وہ عقائد پر دلایا۔ فرمایا عقائد جو ہیں وہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی کی بنیاد پر اعمال کو تولا جائے گا۔ ایک بندہ بھی نماز پڑھتا ہے، دوسرا بھی نماز پڑھتا ہے، لیکن ایک بندے کی نماز صرف ایک بندے کی نماز ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے دوسرے بندے کی نماز 100 بندوں سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ اعمال کی جو بنیاد ہے، جو دار و مدار ہے، وہ عقیدے کے اوپر ہے کہ اس نے کس عقیدے اور ایمان کے ساتھ۔ دیکھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سوچا کہ آج ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، آدھا سامان گھر کا گھر والوں کے لیے رکھا، آدھا دوسرا حصہ کیا وہ لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ علماء فرماتے ہیں ممکن ہے کہ حضرت ابو بکر سے، دیکھیں ایک غریب آدمی کے گھر کے اندر کتنا ساز و سامان ہوگا، اس کا سارا گھر کا سارا ساز و سامان لا کر باہر نکالو اور کسی امیر آدمی کے گھر کے ایک کمرے کو خالی کرو تو ممکن ہے کہ اس کے ایک کمرے کا سامان اس کے سارے گھر سے زیادہ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر امیر بھی نہیں تھے، تو علماء فرماتے ہیں ممکن ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا مال ملا کر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آدھے مال سے کم ہو، لیکن پھر بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کی قبولیت کی خوشخبری سنائی ہے، وہ کسی اور صحابی کو نہیں ملی، تو وہ اس مال کی تعداد یا اس کی کثرت کی بنیاد پر نہیں تھی، وہ اخلاص کی بنیاد پر تھی، وہ ایمان کی بنیاد پر تھی۔ فرمایا ابو بکر تو نے اپنا سارا مال لا کر دین خدا کی خدمت کے لیے پیش کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس طرح قبول کر دیا ہے کہ تو نے جو ٹاٹ کا لباس پہنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو اسی طرح کا لباس پہنوا دیا۔ سارے فرشتے صرف ایمان، اعتقاد اور عقیدے کی بنیاد کی وجہ سے سارے فرشتوں نے وہی لباس پہنا۔ باقی صحابہ جتنے بھی تھے انہوں نے خدمات کی، لیکن ان کو یہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہوا۔ اس لیے حضرات وقار، عقیدہ جو ہے وہ ایمان کی بنیاد ہے، اپنے عقائد کو مضبوط کریں، یقین کامل رکھیں، جو عقیدہ آپ کا ہے آپ اس عقیدے پر ڈٹ جائیں، عقیدے میں کسی کی تقلید نہیں ہے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اور تو کوئی اعمال نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں صحابی کا یہ جملہ کہنا اس سے کیا مراد ہے کہ وہ صحابی نماز نہیں پڑھتے تھے؟ معاذ اللہ،
وہ یقیناً صحابی رسول تھے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، زکوٰۃ و صدقات سب کچھ کرتے ہوں گے، یا رسول اللہ اور تو کوئی اعمال صالح نہیں ہیں، لیکن یا رسول اللہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت ہے، مجھے اللہ رسول سے بڑی محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، فرمایا تو پھر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں تو محبت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد مجھے سب سے زیادہ خوشی حضور کے اس فرمان پر ہوئی ہے کہ قیامت والے دن جو جس سے محبت کرتا ہوگا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں میں حضور سے محبت کرتا ہوں، میں حضرت ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں حضرت عمر سے محبت کرتا ہوں، انشاءاللہ میرا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ ہم بھی کہتے ہیں ہم اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، ہم حضرت ابو بکر سے محبت کرتے ہیں، ہم حضرت عمر سے محبت کرتے ہیں، ہم عثمان غنی سے محبت کرتے ہیں، ہم حضرت امام حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے حل ولی سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی بروز محشر ہماری مغفرت بھی فرمائے گا اور اللہ قیامت والے دن ان کا قرب بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے حضرات وقار اپنے ایمان عقیدے کو مضبوط کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کرام کے طریق پر، ان کے رستے پر صحیح العقیدہ مسلمان بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔